ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ تو ایک بچے نے موقع غنیمت جان کے یہ بات مجھ سے کہی، تب سے میں نے کہا کہ اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے ممبر پہ بھی۔ اس نے کہا شاہ جی میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں کے دوستوں نے میری جان بڑی کھائی ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا بیٹا؟ کہنے لگا اخبار میں ایک خبر ہے، یہ محرم سفر کی بات ہے، کہ کسی فلمی اداکار کے گھر میں مجلس ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اخبار کی فوٹو کاپیاں کروائی ہیں اور مولوی صاحب میرے پیچھے بندے لگائے ہوئے ہیں دوست میرے کہ یہ جہاں ملے سلام کلام نہیں کرنا، انہوں آخنا ہے ویکھیے یہ اپنا مذہب کہ اداکاروں کے گھر میں مجلسیں ہوتی ہیں۔ جب اس بچے نے یہ کہا میں نے کہا بیٹا تو کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا جی میری انسلٹ کرتے ہیں، میرے مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب سے کہنا ہمارے حافظے کمزور نہیں ہیں، یہ تو اداکار کے گھر میں مجلس ہوئی ہے نا۔ 2 سال پہلے ایک فلمی اداکارہ حج پہ گئی تھی، تب پورے پاکستان کے مولویوں نے کہا تھا جسے اللہ توفیق دے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں سارے میرے بھائی؟ آپ زندہ و سلامت رہے سرکار، متوجہ ہیں جی آپ؟ مولا جانتا ہے بالکل ایسی قسم بخدا۔ لیکن اگر مطلب مجلس ہو جائے کہیں کسی فلمی دنیا، اچھا قربانی قریب ہے، صورتحال بڑی عجیب ہے، ایک بخدا ایک بکرا چھترا دینا بھی سید پبلک کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ فلمی دنیا کے بندے 18 بکرے دیتے ہیں، تب یہ اعتراض کرنے والے مولوی لائن میں لگے ہوتے ہیں اللہ آپ کے رزق کے خیر میں اضافے فرما، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ کیا کہنے تیرے جی؟ نچن گاؤں والے سارے شیعہ کہاں سے ہیرے مبلغ اعظم جیسے آئیں گے؟ ایک مولیا کہنے لگا جن نے نچن گاؤں والے سارے شیعہ، مبلغ اعظم نے کہا میں انہوں نے پوچھا ہے اور تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ انہوں نے کہا مولوی اسماعیل خود تو گناہ گار ہیں اور اگر مرشد بھی کو اپنے جیسا ہی پکڑ لیا بنے گا کیا؟ اللہ اکبر، متوجہ صاحبان گرامی، لہذا مرشد تو طیب طاہر ہونے چاہیے، مرشد تو کم از کم پاک ہونے چاہیے۔ اور جنہیں یہ اعتراض ہے، بات میں لمبی نہ کروں، میں ان کی منت کر رہا ہوں، میں اور آپ کوئی اس پوزیشن میں نہیں جو فیصلے کرتے پھرے کون گناہ گار ہے کون نیک ہے۔ یہ بے نیاز مالک بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے گنگا رام کو بخشنا ہے یا عبد الرحمان کو بخشنا ہے۔ قدر کرو گے فکرے کی جیتا جاگتا مرنا میرے سامنے۔ لیکن اگر آپ یہ فتوے دیتے ہیں کہ جی فلانا ناچنے گانے والا وہ جی اس نے مجلس اپنے گھر میں کروا لی، میں سید ممبر پہ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں، تیرے گلی محلے کا رجسٹرڈ گنہگار بندہ جس نے تیرے سامنے زندگی میں کبھی نیکی کا سوچا بھی نہ ہو، اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے اسے روک سکتے ہو؟ اللہ کرے بات میں سمجھا سکوں۔ تیری نظر کا گنہگار ترین بندہ تیرے محلے کی مسجد میں اعتکاف کا پروگرام بنا لے، مجھے کوئی فقہ بتاؤ، کوئی مذہب بتاؤ جو کہے کہ گناہگار بندہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ تیری نظر کا گناہگار بندہ حج کرنے چلا جائے، ہمیں کوئی فقہ دکھا دے جو وہاں پہ جا کے اسے روکے کہ اللہ کا پاک گھر ہے، تو طواف نہیں کر سکتا۔ حد نہیں ہو گئی؟ اور گناہگار پورے معاشرے کے طواف کرے تو نہیں منع کرتا، نماز پڑھے تو منع نہیں کرتا، اعتکاف کرے تجھے تکلیف نہیں ہوتی، عمرہ کرے تجھے دکھ نہیں ہوتا۔ اگر کسی اداکار کے گھر میں مجلس ہو جائے، کہتے گناہگار مجلس سے کرواتے ہیں، اور تجھے گناہگاروں سے نفرت نہیں ذکر سے نفرت ہے۔ محنت کرو، زندگی بڑی کم ہے، قیامت کے دن سدھوں کے ماتھے نہیں لگنا، محمد کے ماتھے کیسے جھکے گا حضرت عباس کا علم، کیسے جھکے گا حضرت عباس کا علم، کیسے رکے گا حضرت شبیر کا ماتم۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ کہو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یہ موت
ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ قدم قدم پہ یہ فرش ادا بچھائیں گے ہم، ہمیں حسین تو ہر حال میں منائیں گے ہم، گلی گلی میں چراغ ادا جلائیں گے ہم، نسل یزید